السلام علیکم۔ دنیا کی زندگی کیا ہے میرے دوستو؟ 40-50 سال، 100 سال، 200 سال، سمجھ لو 1000 سال اگر اپنی زندگی بھی کری۔ حدیث کا مفہوم فرمایا کہ ایک شخص کو اگر اللہ جل شانہ قیامت تک کی زندگی دے اور اس کے اندر ایک دن بھی اس کے سر میں درد بھی نہ ہو، پوری دنیا اس کی مطیع ہو، اس سے پیار محبت کرنے والا ہو، اس کا کوئی بھی بات انکار نہ کرے، دنیا کے سارے حسین خوبصورت لڑکیاں اس کے ارد گرد جمع ہوں، لیکن اس کے اندر لا الہ الا اللہ نہ ہو، اللہ کا یہ نافرمان ہو، نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو، یہ ساری خوشیاں اس کے اندر ہوں، قیامت تک یہ زندہ رہے، کل قیامت آج اس کو انتقال ہو جائے، یہ مر جاوے، تو اس شخص کو اللہ جل شانہ صرف جہنم کے اندر ایک گھوتا لگوائیں گے، ایک گھوتا لگانے کے بعد باہر رکھ دیں گے۔ اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ میرا بندہ بتا دنیا میں تو نے خوشی نام کی کوئی چیز دیکھی ہے؟ یہی شخص جس کا سر میں بھی درد نہ ہوا تھا، 2 کروڑ ہزار سال زندگی اس نے کی تھی، ساری حسین خوبصورت لڑکیاں اس کے پاس تھیں، سارا عیش و عشرت اس کے پاس تھے، یہ کیا جواب دے گا؟ کہے گا یا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، خوشی کیا چیز ہے میں نے دنیا میں دیکھی نہیں ہے۔ ایسا دردناک عذاب ہے جہنم۔ اگر اس کے برحق سے ایک شخص کو اللہ پاک پاؤں سے لنگڑا کر دے، ہاتھوں سے اس کا جو معذور کر دے، زبان سے گونگا کر دے، کان سے بہرا کر دے، آنکھوں سے اس کو اندھا کر دے، اور اس کو بھی اتنی لمبی زندگی دے، لیکن اس کے اندر لا الہ الا اللہ موجود ہو، محمد رسول اللہ موجود ہو، شکر اور صبر کے ساتھ یہ زندگی گزارتے گزارتے مر جاوے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اسے صرف جنت کے اندر ایک چکر لگوا کے نکالیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے میرا بندہ بتا دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی ہے؟ یہ کہے گا یا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، دکھ پریشانی تکلیف کیا چیزیں میں نے آج تک دیکھی نہیں۔ ایسی خوشیاں، ایسی نعمت اللہ پاک نے جنت کے اندر رکھی ہوئی، لیکن ہم سب پاگل ہیں، دنیا کے پیسے کے پیچھے، دنیا کے بنگلے کے پیچھے، دنیا کی عورتوں کے پیچھے، دنیا کی خوشیوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگاتے جا رہے ہیں، برباد کرتے جا رہے ہیں۔ اس جسم کو آرام پہنچانے کے لیے صبح سے شام تک اسی جسم کو محنت میں لگا رہے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے، جس کو راحت پہنچانا ہے اسی کو دن رات لگا رہے ہیں، اسی کو دن رات لگا رہے ہیں۔ ارے یہ کہاں کی عقل مندی ہے میرے بھائی، کہاں کی عقل مندی ہے؟ اپنی آخرت کو مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان جس کو پتہ ہے مرنا برحق ہے، قیامت حق اور سچ ہے، حساب کتاب حق اور سچ ہے، ترازو حق اور سچ ہے، قبر کے عذابات حق اور سچ ہیں، محشر کا میدان حق اور سچ ہے، جنت حق اور سچ ہے، جہنم حق اور سچ ہے، فرشتوں کا ماردار حق اور سچ ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود یہ مسلمان غلط راستے پہ کیسے چل رہا ہے؟ اس لیے چل رہا ہے کہ اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں، سمجھانے والا ایک طبقہ بیچارہ دعوت تبلیغ والے، ان کے اوپر تو بڑے بڑے الزامات لگائے، جنہیں کورونا انہوں نے لے کے آیا۔ ارے یہ معصوم لوگ اپنا جان مال وقت لے کر لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر انہیں اللہ کے راستے میں نکالنا، دنیا کے اور آخرت کے مشکلوں سے چھڑانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا کے ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں بیچارے۔ خوف کرو خدا کا، مرنا ہے، روزانہ اپنی موت کو یاد رکھو، سونے سے پہلے جب بستر پہ جاؤ گے تو یاد رکھنا اور اس بات کو سامنے رکھنا اور یہ تصور کرنا کہ میں قبر کے اندر پہنچ چکا ہوں، اب منکر نکیر آ کے مجھ سے پوچھیں گے، مجھے اس کے سوالوں کا جواب دینا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے میرے دوست۔ کیوں اپنی زندگیوں کو میں اور آپ برباد کر رہے ہیں؟ بچا لو اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، ساری انسانیت کو بچا لو۔ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ بھی بیچارے اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، ان پہ بھی ترس کھاؤ، ان تک کلمہ پہنچاؤ۔ جب ہم مسلمان متفق ہو جائیں گے، یہ فرقہ واریت سے ہٹ جائیں گے، یہ لسانیت سے ہٹ جائیں گے، یہ قومیت کے نعروں سے ہٹ جائیں گے، یہ پنجاب سندھ اور بلوچستان سرحد کے نعروں سے نکل جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، تب ہمارے کردار کو دیکھ کر، گفتار کو دیکھ کر یہ کافر خود اسلام میں آ جائیں گے بیچارے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ یہی اخلاق ہی تو ہوتا تھا،
لوگ جوک در جوک اسلام میں آتے تھے۔ کافر جو معارکے میں پکڑے جاتے تھے ان کو مسجد کے ستون پہ باندھا جاتا تھا۔ جو صحابہ کے گھروں سے کانا آتا تھا تو بہترین کانے کو نکال کر قیدیوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، حالانکہ وہ کافر ہوتے تھے، مسلمانوں کے دشمن ہوتے تھے، تکلیف اذیت پہنچانے والے تھے، لیکن بہترین کانا ان کے سامنے رکھتا تھا۔ بچتے تھے صحابہ کھاتے ورنہ نہیں کھاتے۔ ایسا قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، 3 دن سے زیادہ وہ اپنے کفر میں رہ نہیں سکتے تھے، فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ آج تو مسلمان سے بھاگ رہا ہے، ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے۔ اگر غلطی سے میرے زبان سے کوئی الفاظ ایسا نکلا تو اس کا بتنگڑا بنایا جاتا۔ ایک مولوی کہتا ہے جی کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر، اس کو معافی مانگنی چاہیے، اس کو یہ کرنا، جیسا کہ سارے کے سارے خدائی دعوے کرنے لگ جاتے ہیں، سارے خدا بن جاتے ہیں، جیسا کہ قیامت کے دن یہی فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے بندو، قیامت کے دن فیصلہ کرنے والے میں اور آپ نہیں ہوگے، سارے نبی کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ تو آج کے میں مفتی اور آپ عالم بن کے ایسے باتیں، یہ فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان ہے، یہ جنتی ہے، جہنمی ہے، کیسے دعوے کر رہے ہیں؟ نہ جانے اللہ کو کس کا کون سا ایسا عمل پسند آوے، ساری زندگی کے گناہوں کو دھو ڈال دے۔ کیا پتہ یہ راتوں کو بیچارہ اٹھ کے تہجد میں اللہ کے سامنے کیا کیا گڑ گڑاتا ہوگا، تم اس کے ظاہری نقشے کو دنیا میں دیکھ رہے ہو، پتہ نہیں اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوگا۔ تو نکل جائے فرقہ واریت سے، لسانیت سے، قومیت سے، صوبائیت سے، ایک بن کے متحد بن کے رہو، پھر دیکھو اللہ جل شانہ کی مدد، یہ سارا کفر ٹوٹ کے تمہارے قدموں میں آ جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مستحق و مستقم بنو، دین کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، تو یہ سارا کا سارا ٹوٹ کے تمہارا غلام بن جائیں گے۔ لیکن افسوس، میں کہتا ہوں جی میں بڑا مولوی ہوں، میری بات مانی جائے، وہ کہا جی میں بڑا مولوی، میری بات مانا جائے، وہ کہا جی میں صوبے کا مالک ہوں، میری بات مانا جائے، وہ کہا جی میں صوبے کا مالک ہوں، میری بات مانا جائے۔ بھول گئے ہم سارے کے سارے، قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ قیامت کے دن سب کو کھڑا کریں گے، بھی تو اس کے اوپر کیسے کفر کا فتویٰ لگاتا تھا یہ کافر ہے جہنم میں جائے گا، تو کیسے کہتا ہے صوبہ سندھ میرا ہے جی، میری مرضی، میں جیسے چاہوں کروں، یہ صوبہ پنجاب میرا، میں جیسے چاہے کروں، سرحد میرا ہے، بلوچستان میرا، میں جیسے چاہے کروں، میں وزیر اعظم ہوں، میں جو چاہے کروں کر سکتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ سب کو لائن پہ کھڑا کر دے گا، سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کون جنت میں جا رہا ہوگا، کون جہنم میں جا رہا ہوگا۔ اس دن اللہ پاک رزلٹ کو سب کے سامنے کھولیں گے، نتائج نکلیں گے، پھر پتہ چلے گا اوہو یہ کیا کر کے ہم آئے ہیں۔ دنیا میں تو ہم بڑے فتوے جاری کرتے تھے، یہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، عیسائی ہے، جہنم میں جائے گا، یا تو پتہ ہی نہیں چل رہا اللہ پاک کیا فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، سب کو جنت دے، سب کو جہنم میں دے۔ اللہ کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام، نوح علیہ السلام جیسے، ابراہیم علیہ السلام جیسے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام جیسے، وہ کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے اللہ میرا کیا بنے گا، اللہ میرا کیا بنے گا۔ اور یہ ہم سارے شوکار بنے ہوئے۔ خدا کا خوف کرو اللہ کے بندو، اللہ کے بندوں کو اذیت مت پہنچاؤ۔ یہ صوبہ سندھ میں پتہ نہیں کتنے وزیر اعلیٰ کے چلے گئے، سارے مٹی کے نیچے ہیں، جا کے کبھی ان کے قبروں میں جا کے پوچھو کہ جناب تیرا کیا حال ہے، اندر کیا مزہ ہو رہا ہے تیرے، کوئی بستر بچھایا گیا کہ پول پلوری لگائی گئی ہے، کوئی بیڈ تمہارے لیے لایا گیا، اے سی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے، نوکر چاکر تیرے چاروں طرف ہے، یا سانپ بچھو کے بیچ میں کھیل رہا ہے۔ دنیا میں جیسے کرو گے وہاں ویسے ہی پاؤ گے۔ ہاں صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہوگا تو اپنی یعنی سب کا خیال رکھے گا، سب کی آرائش کا خیال کرے گا، سب کے ذریعے معاش کا خیال رکھے گا، سب کی زندگیوں کا خیال کرے گا۔ ایسا نہیں اپنی مفاد کے لیے بس جھنڈا اٹھائے ہوئے نعرہ روتا پڑا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو مرتے ہی پتہ چل جائے گا، بقول حضرت علی کے مرتے ہی پتہ چل جائے گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے یا گدھے پہ سوار ہو کے آئے۔ اللہ کے لیے توبہ کرو، استغفار کر لو، توبہ استغفار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔
سب سے گزارش ہے جتنے بھی ہیں جس کے اندر اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وہ سارے صحیح استعمال کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ معافی مانگنے والے کو اللہ پاک کالی نہیں بھیجتے، ہم استغفار کریں بس۔